ممکن ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. سگے مدینہ کہنا کیسا. اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 61 صفحہ 381 کے حوالے سے لکھا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش کا سلسلہ ہے. حدائق بخشش یہ اللہ تعالی کے ولی مفتی مجتہد فی المسائل امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان، ان کا نعتیہ کلام ہے. اس کی زیارت آپ کر رہے ہیں. حدائق یعنی باغات، بخشش کے باغات. الحمدللہ عز و جل اس عشق بھرے سلسلے میں ہم سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر کلام کو سمجھ کر پڑھا اور سنا جائے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور آج جو ہم کلام پڑھیں گے سنیں گے یہ عام طور پر اتنا پڑھا نہیں جاتا. اس کو جب آپ بہت غور سے سنیں گے تو عشق رسول میں بہت اضافہ ہوگا، کیونکہ نعتیں پڑھنے سے سننے سے الحمدللہ عشق رسول میں ترقی ہوتی، اور اگر نہیں ہے عشق رسول تو پیدا ہو جائے گا. اس سلسلے میں اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کر لیجئے. میرے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے پہلے اس کی نیت کرنی چاہیے، ثواب کی نیت کرنی چاہیے. یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، جب تک ممکن ہو. تھک جائیں تو جیسے آسانی ہو. یہ نیت کیجئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اگر مجھے پڑھنا ہے تو میں بھی ساتھ مل کر پڑھوں گا، ورنہ تصور مصطفیٰ میں ڈوب کر سنوں گا. یہ بھی نیت کیجئے کہ جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا تو میں بھی درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور جو بھی نیکیاں میرے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہیں، میں اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، جن کے صدقے میں حدائق بخشش ہمیں کہنا نصیب ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت کا نام بھی پتہ نہیں تھا، مگر اب الحمدللہ حدائق بخشش اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کردہ قرآن کنز الایمان بھی پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھتے ہیں. اور دعوت اسلامی میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے کہ جنہوں نے پورا فتاوی رضویہ پڑھ لیا ہے الحمدللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ہی عشق بھرا کلام ہے. انتہائی ذوق کے ساتھ اللہ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. تمہارے ذرے کے پر تو ستارے ہائے فلک، اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
آسمان کے ستارے روشنی میں آپ کے مبارک قدموں کے نیچے آنے والے ذرے کا عکس ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آسمان کی روشنی آپ کے نعل یعنی مبارک جوتے کی روشنی جیسے ہے، مگر یہ مثال نامکمل ہے، ناقص ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے جز کو۔ پرتو یعنی عکس، ستارہ ہائے ستارہ کی جمع، نعل جوتا، اور نالے پاک مصطفیٰ تو اس کو ہم ادب سے نالے پاک مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس کا نقش بھی عشاق لگاتے ہیں۔ ناقص، نامکمل، مثال ضیاء فلک آسمان کی روشنی۔ تو ستارے اور آسمان کی روشنیاں، اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا آخرت کی ساری ضیائیں، ساری روشنیاں، ساری چمک دمک تابش، ساری تابشیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کا نور پیدا فرمایا، جیسا کہ نوری مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ مطالع المسرات کی روایت ہے، اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور بنایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 660 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 672 پر اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں، تمام عالم نور محمدی سے بنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بغیر اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تقسیم ہوا یا اس کا کوئی حصہ این و آ بنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا، پھر اس نور سے سب کچھ بنا، سارا عالم بنا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تقسیم ہو گیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے کچھ حصے سے یہ بنا وہ بنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے پیر کے نیچے جو آنے والا ذرہ ہے، یہ جو آسمان کے چمکتے دمکتے تارے ہیں، یہ اس کا عکس ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نعل پاک کی ناقص مثال ہے ضیاء فلک۔ آسمان کی روشنی اگر میں کہوں کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعل کتنا چمک رہے ہیں، تو یہ ناقص مثل ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعل پاک کی روشنیوں کی۔ تو کیا بات ہے کہ سب نے نور پایا انہی سے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے، اگر ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، اگر طلب تھک نہ پائے فلک، مگر تمہاری طلب میں تھک نہ پائے فلک۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی تلاش میں آسمان نے کتنی گردش کی، ہمت نہیں ہاری، اور تلاش بسیار میں یعنی بہت زیادہ تلاش میں، آپ کی تلاش میں
اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یعنی ستارے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آسمان کے ستاروں کو چھالوں سے تشبیہ دینا یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت فنا فی الرسول ہے، رسول کی ذات میں فنا ہے، اور فلک آسمان بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طلبگار ہے، اس پر حیرت نہ کریں۔ میں آپ کو روایت پیش کرتا ہوں، چنانچہ مدارج نبوت میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، شب معراج جب شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر جلوہ افروز ہوئے تو عرش نے آپ کا دامن رحمت پکڑ لیا، عرض کی آقا آپ ہی کی وہ مبارک ذات ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے جلال احدیت اور جمال صمدیت کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو رب تبارک و تعالی کے جلال کی وجہ سے میں لرز گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ، تو میری حیرت اور میرا اضطراب، میری بے چینی اور بڑھ گئی۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا نام لکھا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو میری بے چینی، میرا اضطراب ختم ہو گیا۔ آپ کا نام میرے دل کے آرام و اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ کے نام کی یہ برکت ہے تو پھر کیا مقام ہوگا اگر آپ مجھ پر ایک نظر کرم فرما دیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ نصیب ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرے بارے میں لوگوں کا غلط عقیدہ تھا کہ میں ذات باری عز و جل کے لیے محیط ہوں۔ آپ کی آمد سے لوگوں کا عقیدہ میرے بارے میں درست ہو گیا، کیونکہ آپ نے تعلیم دی کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی محیط نہیں۔ سمجھے؟ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مزید سنیے اعلی حضرت کا عشق رسول۔ سرے فلک کبھی ابتدا بلندی تھی، انتہا فلک اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ آسمان کا سر آپ کے آستانے کرم تک نہیں پہنچ سکا۔ کیوں؟ کہ جہاں آسمان کی بلندی کی انتہا ہے وہاں سے آپ کے آستانے کی رفعت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب سنیے خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمت اللہ القوی کا ارشاد، فرماتے ہیں عام مومنوں کے مقام کی انتہا صالحین کے مقام کی ابتدا ہے۔ صالحین یعنی نیک لوگ، ان کے مقام کی جو انتہا ہے شہیدوں کے مقام کی وہ ابتدا ہے۔ شہیدوں کے مقام کی جو انتہا ہے صدیقین کے مقام کی وہ ابتدا ہے، اور صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسولوں کے مقام کی انتہا اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حبیب خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کی انتہا کو
اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو آسمان کا سر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے پر نہیں پہنچ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کی بلندی کی انتہا جو ہے وہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے کی بلندی اور رفعت کا آغاز ہے. سبحان اللہ. مزید سنیے. تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر شبر کا مطلب ساری رات. اور نسیم کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا, اسے باد صبا بھی کہتے ہیں. دیدہ آنکھیں, دید ہائے فلک آسمان کی آنکھیں. اللہ اکبر. آسمان نے ساری رات آپ کی یاد میں جاگتے گزاری, اور جب آپ کے مبارک قدموں کو چھو کر باد صبا چلی, صبح کی ہوا چلی, تو آسمان کی آنکھ لگ گئی. اس کا لفظی ترجمہ اور مفہوم یہ ہے. اور در حقیقت یہاں پر اعلی حضرت ان عاشقان رسول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو شب بھر, جو رات بھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں جاگتے رہتے, آقا کو یاد کرتے رہتے ہیں. سنیے آقا کو کیسے یاد کرتے ہیں. ایک عاشقہ ایک عشق رسول میں سرشار اور بے قرار بڑھیا کا واقعہ سنیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. شفا شریف جلد 2 صفحہ 30 پر ہے. حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دیتے ہوئے نکلے. ایک مکان میں چراغ جلتے دیکھا. ایک بوڑھی عورت اون دھن رہی تھی اور اس کی زبان پر نعت مصطفیٰ جاری تھی. کیا پڑھ رہی تھی؟ سنیے. علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما بکم بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطواری حل یجمعنی وحبیب الدار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکوں کا درود ہو. آپ پر ہر اچھے برگزیدہ لوگ درود پڑھتے ہیں. بے شک آپ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو کھڑے رہنے والے, صبح تک رونے والے تھے. ایک کاش مجھے معلوم ہوتا, حالانکہ نیندیں یعنی موتیں مختلف قسم کی ہیں, کیا اللہ عز و جل مجھ کو اور میرے محبوب کو یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک گھر یعنی جنت میں جمع کرے گا. اس تمنا کے اجتماع سے مراد اس عورت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں مصاحبت اور مقاربت تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول سے سرشار یہ اشعار سنے
تو آپ عشق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہو کر وہی زارو قطار رونے لگے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. تو جو عاشقان سرکار ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آقا کی یاد انہیں بے قرار کرتی ہے. حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے صحابی ہیں. ان کی شہزادی فرماتی ہیں کہ میرے والد جب سونے لگتے، جب تک آنکھ نہ لگتی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے رفقا مہاجرین و انصار کو نام لے لے کر یاد کرتے، کہتے یہی میرے بڑے چھوٹے ہیں، ان کی طرف میرا دل کھینچتا ہے، یا اللہ عز و جل مجھے جلد ہی موت دے دے تاکہ ان سے جا کر ملوں. یہ کہتے کہتے سو جاتے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو عاشقان رسول کی کیفیت کو اعلی حضرت نے اشارتاً بیان کیا. تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک. اور ایک اور بہت ہی پیارا شعر اسی کلام کا مزید سنیے. اعلی حضرت اپنے عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں کس انداز سے. نہ جا نکلی صدا پائے فلک. آسمان جو ہے یہ اس قدر آہستگی سے بے آواز ہو کر کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان جنت البقیع میں جو آرام فرما ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں، ان کی نیند خراب نہ ہو جائے. بقیع کیا ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں جنت البقیع، جنت کا ٹکڑا. یہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کا قبرستان ہے جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں، اور جو مدینہ میں مرتا ہے اس کی تدفین بقیع میں ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، وہ آسمان بڑی آہستگی سے بے آواز کیوں چلتا ہے کہ اہل بقیع کہیں کچی نیند نہ اڑ جائیں. اللہ اکبر. مزید سنیے. یہ ان کے جلوے کی گرمیاں شب اسرا کہ جب سے چرخ میں ہے نقرہ جب سے چرخ میں ہے نقرہ کہ جب سے چرخ میں ہے نقرہ فرما رہے ہیں کہ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے
اتنے چوبن پر تھے کہ آسمان کے نقرہ و طلا کیا سونا، نقرہ کیا چاندی، یعنی چاندی کیا یعنی چاند، طلا کیا سونا یعنی سورج. شب معراج سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں وہ گرمیاں تھی، وہ چوبن تھا کہ آسمان کا سونا اور چاندی یعنی چاند اور سورج آج تک انہی جلووں کو تلاش کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور برادر اعلیٰ حضرت حسن رضا خان علی رحمت الرحمان لکھتے ہیں، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، معراج مصطفیٰ یہ معجزہ ہے، اور اس کا تفصیلی بیان اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. اس کے صفحہ نمبر 727 تا 736 معراج مصطفیٰ کا مختصر بیان ہے. فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 228 پر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب معراج جب میں آسمان پر تشریف لے گیا، جبریل نے اذان دی، ملائکہ سمجھے جبریل نماز پڑھائیں گے. جبریل نے مجھے آگے کیا اور میں نے ملائکہ کی امامت فرمائی. سبحان اللہ. حکایت اور نصیحت مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 262 پر لکھا ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس لائے تو کائنات آپ کے نور سے روشن ہو گئی اور تمام موجودات آپ کی مہک سے معطر ہو گئیں. معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے میرا سلام کہہ دیجئے اور خبر دیجئے جنت کی مٹی خوشبودار، اس کا پانی بہت شیریں. بے شک جنت میں بہت سے میدان ہیں، ان میں شجر کاری یعنی درخت لگانا کیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا. مزید اگلا شعر سنیے. میرے جواہر سے بھر دیا دامن، گیا جو کاسائے محلے کے شبگدائے فلک. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب فلک آسمان اپنا کاسائے گدائی لے کر حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کشکول ستاروں سے بھر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت زمین پر بھی آسمان پر بھی، اور جس کو ملا، جتنا ملا، جو کچھ ملا، صدقہ تیرا، آقا کا صدقہ ملا سب کو. یہ ستارے بھی آقا کے صدقے میں بنے، آسمان بھی آقا کے صدقے میں بنا ہے، جو کچھ بھی ہے. اور پہلے حدیث پاک اول عرض کی کہ فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور بنایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر چاند بھی سوال لیے، نور کی خیرات لیتا ہے، یہ بھی آسمان بھی نور کی خیرات لیتا ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر سنیے. یہ اہل بیت کی چاکی سے چال سیکھی ہے، یہ مدد دستاسی فلک
اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. آسیائے فلک یعنی آسمان کی چکی. اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ آسمان نے اہل بیت اطہار کی چکی سے یہ انداز سیکھا ہے کہ وہ بغیر کسی مدد کے چل رہا ہے. اور اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے صحابہ سے بھی محبت ہے, اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے, مدینہ پر انوار سے بھی محبت ہے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یاد رکھیے کہ اپنی اولاد کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت سکھانی چاہیے. تربیت اولاد کے صفحہ نمبر 109 پر آپ پڑھ لیجئے. اور اہل بیت اطہار کی بڑی شان ہے. اور اس بارے میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 282 تا 290 پڑھ لیجئے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے سوال, سیدوں پر ظلم کرنا کیسا ہے؟ جواب, حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چنانچہ سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی, اس پر جنت حرام کر دی گئی. اہل بیت سے لڑنے والے کی شامت کیا ہے؟ سید کو مارنے کی عجیب حکایت, سید ملازم کے ساتھ سلوک کا انداز, کیا سید شاگرد کو استاد مار سکتا ہے؟ اہل بیت کا دشمن دوزخی ہے. سید اگر کوئی واردات کر بیٹھے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا؟ حوض کوثر پر جو سیدوں سے بغض اور حسد رکھنے والے ان کو چابک مارا جائے گا. اگر سید کفر بک دے تو سید رہے گا یا نہیں؟ سید افضل ہے یا عالم افضل ہے؟ سنی عالم افضل ہے. یہ سب تفصیلات اس کے اندر امیر اہل سنت نے لکھی ہیں, یہاں سے پڑھیے. اور بے مدد آسمان کی چکی چل رہی ہے, یہ اس نے چال سیکھی ہے اہل بیت کی چکی سے. سبحان اللہ. خاتون جنت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چکی جو ہے, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, وہ خود بخود بھی چلتی تھی. چنانچہ حضرت سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, رمضان کا مہینہ تھا, دوپہر کا وقت تھا, شدت کی گرمی تھی, میں خاتون جنت کے مکان عالی شان پر حاضر ہوئی, دروازہ بند تھا, چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی. میں نے جھانک کر دیکھا تو سیدہ کی چکی خود بخود چل رہی تھی اور خاتون جنت زمین پر آرام فرما تھی. پاس ہی حسنین کریمین سیدین جلیلین کریمین حسنین حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا جھولا بھی خود بخود ہل رہا تھا. فرماتی ہیں دیکھ کر حیران ہو گئی. اسی وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کیا, فرمایا اس شدت کی گرمی میں فاطمہ روزے سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ, تو اللہ تعالی نے فاطمہ پر نیند غالب کر دی رضی اللہ تعالی عنہ, تاکہ اس کو گرمی کی شدت اور پیاس محسوس نہ ہو, اور فرشتوں کو حکم دے دیا کہ وہ فاطمہ کے کام سر انجام دیں. تو آسمان کی چکی جو چل رہی ہے بغیر کسی ہاتھ کے, یہ چال اس نے اہل بیت کی چکی سے سیکھی. اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی کیا بات ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, خاتون جنت سے منسوب تسبیح ہے جسے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ, اس کی فضیلت بھی آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں. چنانچہ خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں, سید کونین کی پیاری لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود تنور میں روٹیاں لگایا کرتی, گھر میں جھاڑو دیتی, چکی پیستی. رنگ مبارک متغیر ہو گیا, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, کپڑے گرد آلود ہو گئے. ایک مرتبہ خادمہ کی طلب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. دو جہاں کے تاجدار, دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو خادم سے بہتر ہے. جب سونے کا ارادہ کرو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اسے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ.
ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اور اگر سوتے وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ دن بھر کی تھکن دور ہو جائے گی اور کل کے کام پر قوت بھی مل جائے گی۔ اب اس کلام کا مقطع سنیے۔ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تخلص کیا ہے؟ رضا۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ زمین فلک سے کیا مراد ہے؟ نعت کا آخری لفظ جو ہے فلک اس کلام میں، سما کہتے ہیں بلندی کو۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کلام میں اپنے کلام کے بارے میں ہی لکھ رہے ہیں، اور کیسی انوکھی بات ہے، اعلیٰ حضرت کا حصہ ہے۔ اب لکھتے ہیں، اے رضا، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ بلندیاں عطا ہوئیں کہ یہ نعت مبارک جو فلک والی زمین ردیف پر میں نے کہی، اس کا لقب سمائے فلک پڑ گیا، اس کا نام۔ لوگ ردیف فلک والی نعت کہہ کر اسے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کی۔ اللہ تبارک و تعالی سید اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کی برکات پانے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عشق پانے کے لیے، اور آخرت کی برکتیں لینے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیں۔ مدنی ماحول اپنا لیں انشاءاللہ عز و جل، دنیا میں، آخرت میں، ظاہر میں، باطن میں، علم میں، عمل میں، نسبت میں، بزرگوں کے عشق میں، تعلق میں برکتیں ہو جائیں گی۔ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا، مدنی چینل چلائیں، گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ گھر میں فیضان سنت کا درس ہے، مدنی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، علم والا، عمل والا، جس کی ہر ادا ادائے مصطفیٰ ہو۔ کاش۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کب ممکن ہے